السلام علیکم ڈیجیٹل فیوچر اے آئی اسکول میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ جناب ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی یور اسمارٹسٹ پارٹنر ان لائف اینڈ ورک پر ہماری سیریز کا 11واں ایپیسوڈ ہے، اور آج ہم 11ویں باب پر بات کریں گے۔ آج کا موضوع بہت ہی دلچسپ ہے۔ ہم اس بات پر غور کریں گے کہ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی ویب سائٹس، ڈیزائنز اور پریزنٹیشنز بنانے کے طریقے میں کیسے ایک انقلاب لا رہی ہے۔ وہ کام جن کے لیے پہلے ماہرین کی ٹیمیں اور ہفتوں کا وقت درکار ہوتا تھا، اب اے آئی کی مدد سے منٹوں میں ممکن ہے۔ جی بالکل، اور یہ صرف رفتار کی بات نہیں ہے، یہ تخلیقی صلاحیتوں میں ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ اے آئی اب ہر کسی کے لیے ایک ڈیجیٹل پروڈکشن اسٹوڈیو بن گیا ہے، چاہے وہ کوئی کاروباری مالک ہو، طالب علم ہو یا کوئی بھی دوسرا پروفیشنل۔ تو چلیں اسی خیال کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ اے آئی ایک مکمل تخلیقی اسٹوڈیو کیسے ہے؟ ماضی میں اگر دیکھیں تو ایک ویب سائٹ بنانے کے لیے کس کس کی ضرورت پڑتی تھی؟ گرافک ڈیزائنرز، کوڈرز، مواد لکھنے والے، فہرست کافی لمبی ہے۔ بالکل، اور اب اے آئی ان تمام کرداروں کو ایک طرح سے خود ہی سنبھال رہا ہے۔ اے آئی لے آؤٹ ڈیزائن کر سکتا ہے، وہ آپ کے لیے متن لکھ سکتا ہے، تصاویر بنا سکتا ہے، رنگوں کی تھیم تک تیار کر سکتا ہے، اور کوڈ لکھ کر پوری ویب سائٹ شائع بھی کر سکتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا تخلیقی پارٹنر ہے جو 24 گھنٹے دستیاب ہے، وہ بھی بغیر کسی اضافی لاگت کے۔ یہ واقعی حیران کن لگتا ہے۔ تو یہ عملی طور پر کام کیسے کرتا ہے؟ اگر کسی کو بالکل شروع سے ایک ویب سائٹ بنانی ہو تو یہ منٹوں میں کیسے ممکن ہے؟ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ قدرتی زبان کی ہدایات یعنی نیچرل لینگویج انسٹرکشنز پر مبنی ہے۔ بہت سے پلیٹ فارمز آ گئے ہیں، جیسے بولٹ ہے، وکس اے آئی ہے، ورڈ پریس کے اپنے اے آئی اسسٹنٹس ہیں، اور فریمر اے آئی۔ کتاب میں ایک بہترین مثال دی گئی ہے جسے سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا آسان ہو گیا ہے۔ آپ اے آئی کو صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور میں ایک قانونی فرم کے لیے ایک پیشہ ور ویب سائٹ بناؤ جس میں ہمارے بارے میں خدمات اور رابطہ کے سیکشنز ہوں، اور بس اے آئی پوری سائٹ تیار کر دے گا۔ جی ہاں، بالکل، اور یہ صرف ایک بنیادی ڈھانچہ نہیں بناتا، اے آئی ویب سائٹ کے تمام ضروری حصے خود تیار کرتا ہے۔ مثلاً دیکھیے، سب سے پہلے تو ہیرو سیکشنز، یعنی وہ جو ویب سائٹ کا سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے جس میں بڑی سرخی اور کال ٹو ایکشن بٹن ہوتا ہے۔ اچھا۔ پھر کمپنی کی تفصیل جس میں مشن، اقدار، تاریخ سب کچھ شامل ہے۔ یعنی وہ مواد بھی خود لکھے گا؟ جی، وہ سروسز کے الگ الگ پیجز بنائے گا، رابطہ فارمز بنائے گا، یہاں تک کہ واٹس ایپ انٹیگریشن بھی کر دے گا۔ اور بلاگ اور آرٹیکلز کا کیا، جو ایس ای او کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں؟ وہ بھی، وہ ایس ای او کو ذہن میں رکھتے ہوئے خود کار طور پر مضامین لکھ کر ڈال دے گا۔ پورٹ فولیو اور کیس سٹڈیز بھی، تصاویر اور کلائنٹ کے تاثرات کے ساتھ۔ اور سب سے کمال کی بات، وہ کیا؟ مکمل برانڈنگ، رنگ، فونٹس، آئیکنز، سٹائل گائیڈ لائنز، سب کچھ۔ یعنی اے آئی صرف ویب سائٹ نہیں بناتا بلکہ پوری برانڈ کی شناخت بھی تیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ویب سائٹس کا تو سمجھ آ گیا، یہ واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ لیکن دوسرے ڈیزائن کے کاموں کا کیا، جیسے لوگو، پوسٹرز یا سوشل میڈیا گرافکس؟ کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اے آئی ڈیزائنرز کے بغیر پیشہ ورانہ کوالٹی کا کام کر سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل درست ہے۔ اے آئی ٹولز جیسے کینوا اے آئی ہے، اڈوبی فائر فلائی، مڈ جرنی اور ڈال ای، یہ اب لوگو، بزنس کارڈز، کتابوں کے کور، سوشل میڈیا گرافکس، یہاں تک کہ یو آئی یو ایکس موک اپس بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے خیال کو فوری طور پر ایک تیار ڈیزائن میں بدل دیتے ہیں۔ یہاں یہ معاملہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ کتاب میں اس کا ایک 5 مراحل پر مشتمل عمل بتایا گیا ہے جو بہت عملی ہے۔ پہلا مرحلہ، آپ بتاتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، نیلے اور سنہری رنگ میں قیادت پر لکھی گئی کتاب کا کور بناؤ۔ یہ آپ کی شروعات ہے۔ دوسرا مرحلہ، آپ مثالیں فراہم کرتے ہیں، جیسے اسے نیو یارک ٹائمز کے بیسٹ سیلر کورز کی طرح سادہ رکھو۔ اس سے اے آئی کو ایک سمت مل جاتی ہے۔ تیسرا مرحلہ، آپ اسے بہتر بناتے ہیں، جیسے ایک سب ٹائٹل شامل کرو، فونٹ کو تھوڑا موٹا کرو۔ بالکل، یعنی آپ اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال رہے ہیں۔ چوتھا مرحلہ،
آپ مختلف آپشنز مانگتے ہیں، مجھے مزید جدید سٹائل دکھاؤ، سرکولر لے آؤٹ آزماؤ۔ اور یہی اس کی اصل طاقت ہے، بار بار تبدیلی کرنے کی صلاحیت۔ اور 5واں مرحلہ، آپ حتمی ڈیزائن کو ہائی ریزولوشن میں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں۔ اس عمل میں جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ غیر ڈیزائنر کو فوری طور پر مختلف آپشنز آزمانے اور تفصیلات کو بہتر بنانے کی جو سہولت ملتی ہے وہی اسے پیشہ ورانہ سطح کا کنٹرول دیتی ہے۔ تو ان سب کا پریزنٹیشنز کے لیے کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ایسا کام ہے جو بہت سے لوگوں کو اپنے کام یا تعلیم کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ کیا اے آئی یہاں بھی مدد کر سکتا ہے؟ یقیناً اے آئی اب مکمل اور پیشہ ورانہ طور پر ڈیزائن کی گئی پریزنٹیشنز تیار کر سکتا ہے، اور یہ صرف سلائیڈز نہیں بناتا۔ تو پھر کیا بناتا ہے؟ یہ اسپیکر نوٹس، ڈیٹا ویژولائزیشن، انفوگرافکس اور چارٹس بھی خود تیار کرتا ہے۔ اس کے لیے پاور پوائنٹ ڈیزائنر، گاما اے آئی اور ٹوم اے آئی جیسے بہت اچھے ٹولز موجود ہیں۔ کتاب میں اس کی بھی ایک زبردست مثال ہے۔ آپ اے آئی کو کہہ سکتے ہیں، اے آئی کے دور میں پاکستان کے معاشی مستقبل پر 20 سلائیڈز کی پریزنٹیشن بناؤ، اور اے آئی اس کے جواب میں ٹائٹل سلائیڈ، ایجنڈا، ڈیٹا چارٹس، تصاویر، خلاصہ سب کچھ تیار کر دے گا۔ جی بالکل، اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ نتیجہ ایسا لگتا ہے جیسے اسے کسی بڑی کارپوریٹ ڈیزائن ایجنسی نے بنایا ہو۔ یہ اس کوالٹی اور نفاست کو ظاہر کرتا ہے جو اب ہر کسی کی پہنچ میں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اے آئی ایک طاقتور ڈیجیٹل آرکیٹیکٹ بن چکا ہے۔ یہ صرف ایک ٹول نہیں رہا، بلکہ ایک تخلیقی پارٹنر ہے جو سادہ ہدایات پر ویب سائٹس بنا سکتا ہے، پیشہ ورانہ ڈیزائن تیار کر سکتا ہے اور پوری پریزنٹیشنز بنا سکتا ہے۔ بالکل، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ تخلیق کا جمہوری ہونا ہے۔ اعلیٰ معیار کا ڈیجیٹل مواد بنانے کے لیے جو وقت، پیسہ اور مہارت کی رکاوٹیں تھیں وہ اب تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ جو کام پہلے بہت مشکل سمجھا جاتا تھا اب فوری طور پر ممکن ہے۔ جاتے جاتے سوچنے کے لیے ایک خیال چھوڑ جاتے ہیں، جب یہ ٹولز اتنے عام ہو جائیں گے تو واقعی عظیم تخلیقی کام کو کیا چیز منفرد بنائے گی؟ کیا یہ ابتدائی خیال کا معیار ہوگا، اے آئی کو ہدایت دینے کی مہارت، یا کچھ اور؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ میرے خیال میں منفرد چیز انسانی پہلو ہی رہے گا۔ جب ہر کوئی ٹیکنالوجی طور پر ایک بہترین چیز بنا سکے گا تو فرق اس کے پیچھے کی کہانی، اس کے جذبے اور اس کے نقطہ نظر سے آئے گا۔ مطلب اے آئی ٹیکنیکل کام کو ایک عام شے بنا دے گا۔ جی، اصل قدر انسانی حکمت، ذوق اور کہانی سنانے کے فن میں ہوگی۔ یعنی اے آئی سٹیج بنا سکتا ہے، لائٹس لگا سکتا ہے، لیکن ڈرامہ تو انسان کو ہی لکھنا اور پرفارم کرنا ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ٹیکنالوجی جتنی بھی آگے بڑھ جائے، آخر میں سب سے اہم چیز وہی انسانی چنگاری یعنی سپارک ہی رہے گی۔ واقعی بہت بڑا ہے۔ بڑا تو ہے اور دعویٰ بھی بہت بڑا ہے۔ کتاب یہ کہتی ہے کہ مصنوعی ذہنت یعنی اے آئی ایک فرد کو ایک مکمل کریٹو ڈپارٹمنٹ میں تبدیل کر رہی ہے۔ بالکل، اور اس پر یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ ہاں، کیونکہ کچھ سال پہلے تک سوچیں تو کسی بھی آئیڈیا کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے آپ کو ڈیزائنرز چاہیے، لکھالی چاہیے، ڈیولپرز چاہیے، ایک پوری فوج لگتی تھی۔ اور اس میں ہفتے، کبھی کبھی تو مہینے لگ جاتے تھے۔ صحیح۔ لیکن آج ہم اسی کتاب کے حوالوں سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب کچھ اب منٹوں میں کیسے ممکن ہے۔ برانڈنگ سے جو کسی بھی کاروبار کی شناخت ہوتی ہے۔ بالکل، پہلے لوگو، کلر پیلیٹ، ٹیگ لائن، ان چیزوں پر ہزاروں روپے خرچ ہوتے تھے۔ اور اب کتاب کہتی ہے کہ اے آئی یہ سب کچھ منٹوں میں کر سکتی ہے۔ آپ کے آئیڈیا کی بنیاد پر درجنوں لوگوز، ٹائپوگرافی، یہاں تک کہ سوشل میڈیا کی شناخت بھی۔ اس سے تو چھوٹے کاروباروں اور فری لانسرز کے لیے مطلب ایک نیا دروازہ کھل گیا ہے۔ بہت بڑا دروازہ۔ جو لوگ پہلے مہنگی ایجنسیوں کے پاس نہیں جا سکتے تھے وہ اب اے آئی کی مدد سے ایک پروفیشنل برانڈ شناخت بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، اگر کوئی بھی 5 منٹ میں ایک پروفیشنل لوگو بنا سکتا ہے تو کیا اس سے برانڈ کی شناخت کی جو اہمیت ہے وہ کم نہیں ہو جاتی؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ مطلب کیا سب کچھ ایک جیسا نہیں لگنے لگے گا؟ دیکھیں، بات یہ نہیں ہے کہ اے آئی ایک ایوارڈ یافتہ ڈیزائنر کی جگہ لے رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک اچھی شروعات دے رہی ہے۔ اچھا۔
پہلے جہاں ایک سٹارٹ اپ کے پاس کوئی برانڈ شناخت نہیں ہوتی تھی یا بہت ہی غیر پیشہ ورانہ ہوتی تھی، اب اس کے پاس ایک صاف ستھری بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے۔ اصل فرق تو اب بھی انسانی کہانی، اقدار اور کسٹمر سروس سے ہی آئے گا۔ اسے اے آئی نقل نہیں کر سکتی، تو یہ میدان کو برابر کر رہی ہے، تخلیقی صلاحیتوں کو ختم نہیں۔ یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے، یعنی اے آئی آپ کو پیکیجنگ دیتی ہے، لیکن پیکیجنگ کے اندر کیا ہے یہ ابھی آپ پر ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو برانڈ کی شکل بن گئی، اب آتی ہے آواز کی باری، یعنی مواد، کانٹینٹ۔ اور یہ وہ شعبہ ہے جہاں اے آئی نے سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کی ہے۔ ویب سائٹ کا مواد، سوشل میڈیا پوسٹس، ای میلز، بلاگ آرٹیکلز۔ اسکرپٹس بھی؟ جی ہاں، اسکرپٹس بھی۔ کتاب میں ایک مثال ہے کہ آپ اے آئی کو صرف ایک سادہ سی ہدایت دیں، جسے پرومپٹ کہتے ہیں۔ جیسے کہ لاہور میں ایک ٹیکس کنسلٹنسی فرم کے لیے ہوم پیج کی تفصیل لکھو، اور نتیجہ حیران کن طور پر بہت پروفیشنل ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ تحریر بے جان نہیں ہوتی؟ مطلب کیا اس میں وہ انسانی لمس ہوتا ہے جو قاری کو اپنی طرف کھینچتا ہے؟ فی الحال یہ ایک ملی جلی تصویر ہے۔ اے آئی صاف، گرامر کے لحاظ سے درست اور معلوماتی مواد لکھنے میں بہترین ہے، لیکن کیا وہ دل کو چھو لینے والی کہانی لکھ سکتی ہے؟ شاید ابھی نہیں۔ شاید ابھی نہیں، لیکن یہاں بھی اس کا کردار ایک مددگار کا ہے۔ یہ آپ کو ایک پہلا ڈرافٹ دیتی ہے، ریسرچ کر کے دیتی ہے، آپ کے خیالات کو ایک ساخت دیتی ہے۔ تو تخلیق کار کا کام اب صفر سے شروع کرنا نہیں رہا؟ بالکل، وہ اس 80% تیار شدہ مواد کو لے کر اس میں اپنی شخصیت اور تجربے کا 20% شامل کرتا ہے۔ اس سے رفتار کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو گویا اے آئی آپ کی جگہ نہیں لیتی، بلکہ آپ کو ایک بہتر مصنف بننے میں مدد کرتی ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ یہاں سے کتاب بات کو ایک اور سطح پر لے جاتی ہے، جو میرے لیے واقعی حیران کن تھی۔ متن اور تصویریں تو ٹھیک ہیں، لیکن اب اے آئی ویڈیو کی دنیا میں بھی داخل ہو چکی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ واقعی ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ کتاب میں رن وے ایم ایل اور پیکا لیبز جیسے ٹولز کا ذکر ہے۔ جی۔ یہ ٹولز آپ کی تحریری ہدایات کو مختصر ویڈیو کلپس میں بدل سکتے ہیں، یا آپ انہیں اپنی ویڈیو فوٹیج دیں اور وہ اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں، شور ہٹا سکتے ہیں، سب ٹائٹلز لگا سکتے ہیں۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ مطلب اب کسی کو اشتہار بنانے کے لیے مہنگے کیمرے یا ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کی ضرورت نہیں؟ ضرورت کم ہو گئی ہے۔ اس کا اصل اثر یہ ہے کہ یہ بصری کہانی سنانے کی صلاحیت کو ہر کسی کی پہنچ میں لا رہا ہے۔ واہ! پہلے اگر آپ کے پاس ایک اچھا آئیڈیا تھا لیکن تکنیکی مہارت نہیں تھی تو وہ آئیڈیا آپ کے دماغ میں ہی رہ جاتا تھا۔ اب آپ اسے تیزی سے ایک بصری شکل دے سکتے ہیں۔ اور دروازوں کی بات کریں تو کتاب میں جو اگلا موضوع ہے اس نے تو میرے لیے ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا دروازہ ہی توڑ دیا ہے۔ اور وہ ہے کوڈنگ۔ کوڈنگ۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے پاس آئیڈیاز تو بہت ہوتے ہیں، لیکن چونکہ مجھے کوڈنگ نہیں آتی وہ کبھی حقیقت نہیں بن پاتے۔ ہاں، اور یہ شاید اس پوری تبدیلی کا سب سے اہم پہلو ہے۔ گٹ ہب کو پائلٹ جیسے ٹولز اب پروگرامرز کے ساتھ مل کر کوڈ لکھتے ہیں، یعنی ایک اسسٹنٹ کی طرح؟ ایک ماہر اسسٹنٹ کی طرح۔ اور فریمر اے آئی جیسے پلیٹ فارمز تو آپ کے ڈیزائن کے خاکے کو ایک کام کرنے والی ویب سائٹ میں بھی بدل سکتے ہیں۔ ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں کاغذ پر ایک ویب سائٹ کا ڈیزائن بناؤں اور اے آئی اسے ایک حقیقی چلتی پھرتی ویب سائٹ میں بدل دے گی؟ یہ تو سائنس فکشن لگتا ہے۔ یہ اب حقیقت کے بہت قریب ہے۔ ابھی یہ بالکل مکمل نہیں ہے، لیکن یہ تیزی سے اس طرف بڑھ رہا ہے۔ تو کیا پروگرامرز کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی؟ نہیں، ختم نہیں ہوں گی، ان کا کردار بدل جائے گا۔ وہ اب صرف کوڈ لکھنے والے نہیں رہیں گے، بلکہ وہ اے آئی کے بنائے ہوئے سسٹم کے آرکیٹیکٹ، نگران اور کوالٹی کنٹرولر بن جائیں گے۔ اور جو لوگ کوڈر نہیں ہیں؟ ان کے لیے اپنے آئیڈیاز کو کم از کم ایک پروٹوٹائپ کی شکل دینا ممکن ہو گیا ہے۔ یہ جدت تراوری کی رفتار کو ڈرامائی طور پر تیز کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس برانڈ، مواد، ویڈیو اور کوڈنگ کے ٹکڑے موجود ہیں۔ کتاب ان سب کو ایک ساتھ کیسے جوڑتی ہے؟ کتاب ان سب کو ایک ساتھ مرحلوں پر مشتمل ورک فلو میں جوڑتی ہے۔ اسے وہ آئیڈیا سے تکمیل تک کا تیز ترین راستہ کہتی ہے۔ چلیں اس ورک فلو کو ایک فرضی مثال سے سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ اچھا رہے گا۔ فرض کریں کہ سارا نامی ایک لڑکی ہے جو گھر پر ماحول دوست موم بتیاں بناتی ہے اور انہیں آن لائن بیچنا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے پاس بجٹ بہت کم ہے اور کوئی ٹیم نہیں۔ تو وہ اس ورک فلو کو کیسے استعمال کرے گی؟ پہلا مرحلہ ہے کانسیپٹ یا تصور۔ بالکل،
سارا اے آئی کو بتائے گی میں ماحول دوست ہاتھ سے بنی موم بتیوں کا ایک برانڈ شروع کر رہی ہوں، مجھے کچھ سٹائل اور تھیمز کے آئیڈیاز دو۔ اور اے آئی اسے قدرتی، آرام دہ، پرتہش جیسے آپشنز دے گی۔ جی، سارا قدرتی اور آرام دہ تھیم کا انتخاب کرتی ہے۔ اب دوسرا مرحلہ، ساخت یا سٹرکچر۔ اب اے آئی اس تھیم کی بنیاد پر ویب سائٹ کا ایک خاکہ بنائے گی، ایک ہوم پیج، ایک ہماری کہانی کا صفحہ، پروڈکٹ پیجز اور ایک بلاگ۔ یہ سارا کو ایک روڈ میپ دے دے گا۔ بہت خوب۔ اس کے بعد آتا ہے مواد، تیسرا مرحلہ ہے مواد کی لکھائی۔ اور اے آئی ان تمام صفحات کے لیے مواد لکھے گی، ہماری کہانی سے لے کر ہر موم بتی کی تفصیل تک۔ سارا کو بس اسے پڑھ کر اپنی ذاتی کہانی اور جذبات کے ساتھ بہتر بنانا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ چوتھا مرحلہ ہے ڈیزائن اور ویژولز۔ یہاں اے آئی لوگو، کلر پیلٹ اور ویب سائٹ کا پورا ڈیزائن بنائے گی۔ یہ سارا کی موم بتیوں کی تصویروں کی بنیاد پر نئے بصری مواد بھی تیار کر سکتی ہے۔ یہ تو کمال ہے۔ ویسے میں نے خود ایک بار ایک اے آئی امیج جنریٹر سے مستقبل کے کراچی کی تصویر بنانے کو کہا تھا۔ نتیجہ شاندار تھا، لیکن اس نے تصویر میں 6 مینارے پاکستان بنا دیے تھے۔ 6 مینارے پاکستان؟ جی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹیکنالوجی طاقتور ہے، لیکن اسے اب بھی انسانی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یہ تو بہت مزیدار بات ہے۔ اچھا، پانچواں مرحلہ ہے کوڈنگ اور بلڈنگ۔ یہاں اے آئی پس منظر میں وہ سارا کوڈ لکھے گی جس سے ویب سائٹ کام کرے گی۔ اور چھٹا مرحلہ نفاذ، یعنی ویب سائٹ کو لائیو کرنا۔ جی، اور آخر میں 7واں مرحلہ جو میرے خیال میں سب سے اہم ہے، بہتری یا ریفائنمنٹ۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ یہ 7واں مرحلہ ہی اس پورے عمل کی روح ہے۔ یہاں سارا اے آئی کو فیڈ بیک دیتی ہے، ہوم پیج پر الفاظ بہت رسمی ہیں، انہیں تھوڑا دوستانہ بناؤ، یا پروڈکٹ کی تصاویر کو بڑا کرو۔ تو یہ ایک مسلسل بات چیت ہے، ایک سائیکل ہے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان اس عمل سے باہر نہیں ہوا، بلکہ وہ اب ڈائریکٹر کی کرسی پر بیٹھ گیا ہے۔ اے آئی ایک ناقابل یقین حد تک باصلاحیت اداکار ہے، لیکن حتمی ریجن اب بھی انسان ہی دیتا ہے۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کتاب کے آخر میں ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ اے آئی آپ کو ایک 10x ڈیجیٹل تخلیق کار بناتی ہے۔ کیا یہ صرف ایک نعرہ ہے؟ نہیں، یہ صرف رفتار کے بارے میں نہیں ہے، یہ صلاحیت کے بارے میں ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص اب 10 مختلف شعبوں میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سارا اب صرف موم بتی بنانے والی نہیں رہی، وہ اپنی برانڈ مینیجر بھی ہے۔ کاپی رائٹر بھی، ویب ڈیولپر اور ویڈیو پروڈیوسر بھی۔ اس نے 10 لوگوں کا کام اکیلے کر لیا۔ یہ ہے 10x کا اصل مطلب۔ یہ تو مسابقتی میدان کو بالکل برابر کر رہا ہے۔ اب کامیابی کا انحصار بجٹ پر نہیں بلکہ آئیڈیا پر ہے۔ بالکل، جس کا آئیڈیا سب سے بہترین ہو۔ لیکن کیا اس کا کوئی منفی پہلو بھی ہے؟ اگر ہر کوئی اتنی آسانی سے مواد، ویڈیوز اور ویب سائٹس بنا سکتا ہے تو کیا ہم ڈیجیٹل شور کے ایک سمندر میں نہیں ڈوب جائیں گے؟ یہ اس انقلاب کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ معیاری کام کو پہچاننا اور بھی مشکل نہیں ہو جائے گا؟ یقیناً ہو جائے گا۔ جب تخلیق کی لاگت تقریباً 0 ہو جاتی ہے تو آئیڈیا کی قدر آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ صحیح۔ اب اصل مقابلہ کیسے بنانا ہے میں نہیں، بلکہ کیا بنانا ہے اور کیوں بنانا ہے میں۔ اب کامیابی اسے ملے گی جس کے پاس ایک منفرد نقطۂ نظر، ایک حقیقی کہانی اور اپنے سامعین کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہوگا۔ یعنی اے آئی آپ کو آلہ دے سکتی ہے، لیکن روح آپ کو خود ہی ڈالنی ہوگی۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اے آئی آپ کا پورا کریٹو ڈپارٹمنٹ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن آپ اس ڈپارٹمنٹ کے CEO ہیں۔ حتمی فیصلے آپ کے ہیں۔ جی، یہ پیداواریت میں ایک ایسی چھلانگ ہے جو ہم نے صنعتی انقلاب کے بعد شاذ و نادر ہی دیکھی ہے۔ یہ کام کرنے کے طریقے کو بنیادی طور پر تبدیل کر رہی ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ اے آئی کس طرح ڈیجیٹل تخلیق کے ہر پہلو کو بدل رہی ہے، برانڈنگ سے لے کر کوڈنگ تک۔ کتاب کا یہ دعویٰ کہ یہ صرف ایک ٹول نہیں بلکہ ایک تخلیقی پارٹنر ہے، کافی حد تک درست معلوم ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اے آئی ٹیکنیکی رکاوٹوں کو ختم کر رہی ہے۔ وہ رکاوٹیں جو پہلے اچھے آئیڈیاز کو حقیقت بننے سے روکتی تھیں، اب تیزی سے غائب ہو رہی ہیں۔ اور اس سے ہم انسانوں پر ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ ہم اپنے خیالات کی گہرائی، ان کے مقصد اور ان کے اثرات پر زیادہ توجہ دیں۔ بالکل۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر
اے آئی تخلیق کے کیسے کو اتنی مؤثر طریقے سے سنبھال سکتی ہے، تو کیا یہ ہم پر مزید دباؤ نہیں ڈالتی کہ ہم واقعی منفرد اور بامانی کیا اور کیوں کے ساتھ سامنے آئیں؟ جب ہر کوئی کچھ بھی بنا سکتا ہے، تو کیا چیز آپ کے تخلیقی کام کو واقعی اہم بنائے گی؟